ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وحفيظنا وعوننا ومعيننا وشافعنا وشفيعنا محمد رسول النبي الأمي الأمين المكين الكريم الرحيم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب محبت کے ساتھ بآواز بلند بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ جو کے ساتھ وعلى آلہ وصحبہ یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین. لائق صد احترام محترم المقام برادر عزیز صاحبزادہ ابو الحسنین مرکزی چیئرمین غیرت مسلم پاکستان حضرت علامہ حافظ محمد رضوان نقشبندی نوری صاحب، دیگر مہمانان گرامی مرتبت، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان کہ جس کی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اس عظیم الشان درس قرآن بسلسلہ جشن آزادی پاکستان بعنوان
اہمیت پاکستان سیمینار میں حاضری کا شرف عطا ہوا اور بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اور آج کی اس نشست کو ہم سب کے لیے علمی، عملی، اصلاحی اور تربیتی اعتبار سے نتیجہ خیز، بامقصد اور بااثر بنائے۔ میں قبلہ صاحبزادہ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبت سے دعوت دی اور مجھے آپ تک پہنچنے کا موقع ملا۔ صاحبزادہ کی خدمت میں بالخصوص اور ان کے جملہ معاونین، منتظمین، محبت کرنے والوں کی خدمت میں بالعموم ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پاکیزہ جذبوں کے ساتھ اور ولولوں کے ساتھ اس سیمینار کو سجایا، منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے اور ان کے پاکیزہ جذبوں کے صدقے سے اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ اور میں نے ابھی پوچھا کہ یہ بلا ناغہ درس قرآن ہوتا ہے، بڑی بات ہے، اور ہماری مساجد میں، ہماری سٹیجز پر اس کی شدید قلت ہے، شدید قلت، جتنا کہا جائے اتنا کم۔ تو میں اس حوالے سے بھی انہیں مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے اور ان کے پاکیزہ جذبوں کے صدقے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں، برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کا یہ سیمینار اس حوالے سے بڑا اہم تر ہے کہ یہ جس ماہ مقدس میں منعقد ہو رہا ہے وہ ماہ محرم الحرام ہے، اور یہ اپنی اختتامی گھڑیوں کو تیزی سے چھو رہا ہے۔ اور آج کا یہ دن 14 اگست آزادی پاکستان کا دن ہے۔ اس دن پاکستان کا قیام عمل میں آیا، اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ 14 اگست کو 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس دن 27 رمضان المبارک، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 27ویں شب تھی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، بات زیادہ ڈگلیں تو نہیں اور یہ سمجھ آ رہی ہے، یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا تھا۔ یہ سیمینار واقعتاً اہمیت پاکستان سیمینار، یہ اہم تر ہے۔
تو میں ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے چیدہ چیدہ باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا وقت کی نزاکت کے مطابق۔ جہاں تک اس ماہ محرم الحرام کا تعلق ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکرم المحرم اکرمہ اللہ الجنہ، کہ جس نے اس ماہ محرم الحرام کی تعظیم کی، جس نے اس کا احترام کیا، فقد اکرمہ اللہ الجنہ، اس مہینے کے احترام کے صدقے اللہ تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اس مہینے کے احترام کے صدقے اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیتا ہے، جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ کسی مہینے کا احترام کیا ہے۔ کیا صرف سیاہ پگڑی باندھ لینا، کالے کپڑے پہن لینا یہ محرم الحرام کا احترام ہے؟ ہم نے احترام کیا ہے؟ کسی بھی مہینے کا احترام، اس کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر وہ کام کیا جائے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام کو چھوڑ دیا جائے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ بدقسمتی سے ہم یہ پورا مہینہ ایسے ایسے کام کرتے، دیکھتے اور سنتے گزار دیتے ہیں کہ جس سے اللہ راضی تو نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہوتا ہے۔ گلی کوچہ و بازار میں چلے جائیں تو یہ مہینہ شروع ہوتے ہی نوحے، مرثیے، ٹپے اور دوڑوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ نوجوان بھی اپنے موبائل میں مرثیے اور نوحے ریکارڈ کرواتے ہیں، سنتے ہیں۔ کسی بازار سے گزر جائیں، چوک سے گزر جائیں، وہاں بھی مرثیے، نوحے، ٹپے اور دوڑے سننے کو ملتے ہیں۔ اور تو اور چمچی، رکشہ، گاڑیوں میں بیٹھ جائیں، بسوں میں سفر کریں، ہر طرف یہی سننے کو ملتا ہے۔ اس سے ہم اللہ کی رحمت کو کما نہیں رہے ہوتے بلکہ اللہ کی لعنت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ مرثیے، یہ نوحے، یہ ٹپے، ان کے ساتھ ساز، باجے، آلات موسیقی اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کو بھی دوڑوں، ٹپوں اور نوحوں کی نظر کر رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت بھی ہمیں ان نوحوں کے ذریعے سے حاصل ہوگی، ان مرثیوں کے سننے سے ہماری حسینیت جاگے گا۔ نوجوانوں کے موبائلوں میں مرثیے، نوحے عام ہے، اکثریت، گویا کہ ہم نے امام حسین کو بھی نوحوں کی نظر کر رکھا۔ پوچھئے قلندر لاہوری حضرت اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں قرآن پڑھتا تھا، مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تھا،
بہت سارے ایسے مقامات ہوتے تھے کہ میں وہاں پر اٹک جاتا تھا. اور یاد رکھ لیں اقبال کی شاعری یہ قرآن کا نچوڑ ہے. تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ میں قرآن کو پڑھتا تو مجھے قرآن سمجھ نہیں آتا تھا. میں نے حسین علیہ السلام کو پڑھنا شروع کر دیا، ان کی سیرت و کردار کو، ان کی تعلیمات کو، ان کے مقصد شہادت کو میں نے پڑھنا شروع کر دیا. تو اقبال فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین اموختن، کہ لوگوں میں حسین کو پڑھتا گیا، قرآن کا فہم میرے ذہن میں اور قلب میں اترتا چلا گیا. تو ہم حسین کو قرآن کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، یہ بات یاد رکھنا. اور قرآن حسین کے بغیر سمجھ نہیں آتا. مگر ہم نے بدقسمتی سے حسین کو ٹپوں کے ذریعے، دوڑوں، مرثیوں اور نوحوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی. یہی ہماری حالت کی ابتری کی وجہ. یہ مرثیے، یہ نوحے، یہ لذت ضرور دیتے ہیں، چسکا بنتا ہے ان سے، لیکن یاد رکھ لیں یہ لذت تو دیتے ہیں لیکن ایمان کو کمزور کرتے ہیں، عقائد کو کمزور کرتے ہیں. ان مرثیوں سے، نوحوں سے، ٹپوں سے، یہ ماتمی جلوسوں کو دیکھنے سے، سننے سے، یا ان کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنے سے ایمان کو تقویت نہیں ملتی. ایمان کو تقویت ملتی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے قرآن سے ملتی ہے اور مصطفیٰ کے فرمان سے ملتی ہے. مگر ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا. ایک بڑی دلدوز حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی علماؤہم شر من تحت عدیم السماء ومن عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندیشہ ہے، مجھے یہ گمان ہے کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا. کیسا زمانہ؟ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام صرف اس کا نام رہ جائے گا، صرف اس کا نام رہ جائے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کی صرف رسم رہ جائے گا. کہنے کو لوگ مسلمان ہوں گے، ہر کوئی کہے گا کہ میں مسلمان، لیکن ان کا ظاہر بھی، ان کا باطن بھی اگر اس میں جھانک کر دیکھا جائے تو نہ تو ان کا ظاہر اسلام کے مطابق ہوگا اور نہ ان کا باطن اسلام کے مطابق ہوگا. اگر ہم اپنی وضاحت پہ غور کریں تو کیا ہمارے اندر کوئی ظاہراً مسلمانوں والی بات یا نشانی یا حضور کی سنت نظر آتی ہے؟ میں اسلامی تشخص کے حوالے سے پھر کبھی موقع ملا تو اس پہ بحث کروں گا، گفتگو کروں گا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، صرف نام رہ جائے گا، اور قرآن کی صرف رسم رہ جائے گی کہ قرآن رسم کے طور پر پڑھا جائے. بہت سارے تو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، اکثریت قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتی، اور جو پڑھنا بھی جانتے ہیں
وہ رسمی طور پر کبھی نہیں سوچا کہ یہ قرآن کے سیاہ حروف ہم سے خطاب کیا کر رہے ہیں، ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں. اور میں اس لیے صاحبزادہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت فرمائے. بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محنت شاقہ کے ساتھ یہ درس قرآن کو انہوں نے کنٹینیو رکھا. بڑی بات ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صرف قرآن رسم کے طور پر ہوگا. اور رسم کے طور پر دیکھیے، کاروبار چمکانا، دکان کھولنی ہو، یا کوئی مر جائے یا خوشی کا موقع ہو، خوشی کے موقع پر قرآن ہمیں یاد نہیں آتا، مرنے پر قرآن یاد آتا ہے. اور وہ بھی قرآن جو وہ مرنے والے کے گھر والے نہیں پڑھتے، کرائے پر حفاظ کو بلایا جاتا ہے، کرائے پہ ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن کو پڑھیں. عزیزان گرامی قدر، یہ صرف قرآن کو رسمی طور پر ہم پڑھتے ہیں، پڑھواتے ہیں. عزیزان گرامی قدر، موٹیویشن کے لیے اور دماغوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے صرف ایک واقعہ کہ کسی استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم نے سکول بنایا ہے تو اس میں لائبریری بھی رکھی ہے، اس کے لیے بھی جگہ کا تعین کیا ہے. تو میرے اسٹوڈنٹس، تم نے ایک کام کرنا ہے کہ اب لائبریری میں کتابیں بھی چاہیے، دینی، دنیاوی، مذہبی، روحانی، یا جو عصر حاضر کی سائنس کی کتابیں ہیں وہ تمہارے گھروں میں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں. اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جو کئی عرصے سے پڑھی ہوئی ہیں، ان کو کوئی پڑھتا نہیں ہے. تو لائبریری تو کتابوں سے سجتی ہے. تو تم میرے بچوں اس طرح کرو کہ کل کو گھر میں جانا اور جا کر گھروں میں دیکھنا کہ جو کتابیں فضول میں پڑھی ہوئی ہیں، جن کو کوئی نہیں پڑھتا، وہ کتابیں تم نے اٹھا کر لے آئے. اور کوشش کرنی کہ ہر بچہ کوئی ایک کتاب ضرور لے کر آئے، ایک کتاب ضرور لے کر آئے. بچوں نے کہا یس سر، ہم ضرور لے کر آئیں گے. استاد نے کہا میں کل آپ سے پوچھوں گا اس کے بارے میں، تاکہ ہم لائبریری میں کتابیں کلیکٹ کر کے رکھ سکیں، لائبریری کی زینت دوبالا ہو جائے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، قابل غور بات ہے تو یہ واقعہ، یہ ایک حقائق ہوگی. اب اس استاد نے اگلے دن کلاس میں بچوں سے پوچھا کہ بچوں، میں نے تمہیں ایک اسائنمنٹ دی تھی، ایک بات کہی تھی، وہ کر کے آئے، کام کہا تھا. بچوں نے کہا یس سر، ہم کر کے آئے. کتاب لے کر آئے ہو؟ جی ہاں، ہم کتاب لے کر آئے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، استاد نے آگے بڑھ کر ان سے کتابیں لینا چاہی. جب پہلے شاگرد کے پاس پہنچا، پہلے اسٹوڈنٹ کے پاس پہنچا، تو دیکھا کہ جو وہ کتاب لے کر آیا ہے وہ قرآن پاک ہے. قرآن پاک ہے. استاد دوسرے شاگرد کے پاس گیا، اس کے پاس بھی قرآن دے کر حیران ہو گیا کہ دوسرا بچہ بھی قرآن لے کر آیا. تیسرے کے پاس گیا، حتیٰ کہ ساری کلاس میں جتنے بھی بچے تھے وہ سارے قرآن اٹھا کر لے آئے. استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ بچوں، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ وہ کتاب لے کر آنا جو گھر میں یوں ہی فارغ پڑی، اس کو کوئی پڑھتا نہیں ہے. تو بچوں نے کہا کہ استاد محترم، اللہ کی عزت کی قسم، یہ قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جو ہمارے گھروں میں بالکل نہیں پڑھی جاتی، بالکل نہیں پڑھی جاتی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. عزیزان گرامی قدر، قرآن سے اپنا تعلق پیدا کریں، قرآن سے اپنی وابستگی پیدا کریں. اللہ کی عزت کی قسم، اس کے ساتھ قائم ہونے والا تعلق کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی نوعیت کا ہو، یہ قرآن
اپنے تعلق کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. یہ پڑھنے والے کو حتیٰ کہ دیکھنے والے کو بھی اپنی رحمتوں سے، اپنی برکتوں سے، اپنی عنایتوں سے نوازتا رہتا ہے. ایک واقعہ کہ ایک بزرگ صرف قرآن کو کھولتے تھے، پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ کھولتے تھے، کہتے تھے یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے. اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ کیسا بھی تعلق ہو، قرآن اس کو رائیگاں نہیں جانے دیتا. وہ بزرگ صرف اتنا کہتے تھے یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، قرآن پڑھ نہیں سکتے تھے. آخری وقت آ گیا، قبر میں گئے. عزیزہ نے گرامی قدر، امام الانبیاء کے غلاموں کہ وہ بزرگ ابھی قبر میں بعد میں اترے تھے، رب نے قرآن کو پہلے اتار دیا تھا کہ قبر کی دیواریں قرآن کی الفاظ کے ساتھ، آیات کے ساتھ منور تھی اور اس کی قبر کو روشن کر رکھا تھا. یہ قرآن کے ساتھ اتنا تعلق بھی انسان کو کس مقام پر لے جاتا ہے. اور جو قرآن صبح و شام پڑھتا، سمجھ کے پڑھتا اور اس پر عمل کرتا، اللہ کی عزت کی قسم اس کا کیا کہنا. لیکن جو میں نے حدیث مبارکہ بیان کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام صرف اس کا نام رہ جائے گا اور قرآن صرف رسم رہ جائے گی. رسم آج دیکھ لیں کہ رسم ہے، قرآن کو رسمیہ طور پر ہم لیتے ہیں، پڑھتے، کبھی نہیں سوچا غور کیا کہ یہ قرآن ہم سے کہتا کیا کہتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے کیا فرمایا؟ مساجدہم عامرۃ، مسجدیں بڑی آباد ہوں گی، مسجدوں میں بڑی رونق ہوگی، بڑی نمازی آئیں گے، آباد ہوں گی مسجدیں. لیکن یہاں پر میں ایک مغالطہ اس کا ازالہ کرتا. ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کی خوبصورتی یہ قیمتی قالین ہوتے ہیں. خود مسجد میں نہیں آنا، میں نے 10 قالین 15 قالین مسجد میں بجوا دیے. یہ مسجد کی دیواروں پر قاری صاحب میں ٹائل لگوا دوں گا اپنی جیب سے. مسجد کی زینت یاد رکھ لیں، یہ نقش و نگار والی دیواریں نہیں ہوتی، یہ ٹائل لگی، سنگ مرمر لگی دیواریں، یہ مسجد کی خوبصورتی اور آبادی نہیں ہوتی. یہ محراب کا شیشے سے سجا دینا یہ مسجد کی زینت نہیں ہوتا. قیمتی قالین یہ مسجد کی زینت اور آبادی کا باعث نہیں بنتے. یہ چٹائیاں مسجد کی خوبصورتی کا باعث نہیں بنتی. مسجد کی خوبصورتی اور آبادی نمازیوں کے جھکے ہوئے سر ہیں اور نمازیوں کی پیشانیوں پر بنے ہوئے سجدوں کے داغ. یہ مسجدوں کی زینت ہے. ہم نے سمجھ رکھا ہے یہ قالین، یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ نقش و نگار یہ مسجد کی زینت ہے. نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسجدیں آباد ہوں گی، بڑے لوگ آئیں گے مسجدوں میں. لیکن کیا فرمایا آگے؟ وَهِيَ خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَىٰ، مگر ان کی مسجدیں ہدایت سے بالکل خالی ہوں گی. کیا مطلب؟ کہ مسجد میں نمازی آئیں گے، پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، لیکن ان میں سے اکثریت کو نماز ہی نہیں آتی. فاتحہ تک، سورہ فاتحہ تک انہیں پڑھنا نہیں آتی. قرآن کی آیات صحیح طرح سے تلاوت ہی نہیں کرنا. مسجدیں آباد ہوں گی. اب آگے چلیے، آگے کیا فرمایا؟ علماء، ان کے علماء، اس دور کے علماء، فرمایا شر، بدترین لوگ ہوں گے، بدترین لوگ ہوں گے. شر من تحت عدیم السماء، کہ آسمان کے نیچے ان سے بدتر کوئی اور لوگ نہیں ہوں گے. سٹیج پر بیٹھ کر لوگوں کو ٹپے سنائیں گے، دوڑے سنائیں گے، لیلا مجنون کی کہانیاں سنائیں گے، سرتال والی باتیں کریں گے. لوگ واہ واہ کر کے سبحان اللہ کر کے چلے جائیں گے. ان کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. وہ دین میں فتنے کا باعث بنیں گے، وہ دین میں بگاڑ کا باعث بنیں گے وہ علماء. اور دوستان ذکر کیوں؟ اس کی وجہ ایک اور بھی.
مفسرین نے لکھی ہے کہ دین کو پیشہ بنا لیا جائے گا، کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، پیٹ کے دندے کے لیے وہ دین کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور دیکھ لیں ہماری سٹیجز بالخصوص اہل سنت والجماعت کی اس کیفیت سے دو چار، سرتال والے ہمیں پسند ہے، اگر کوئی مفتی صاحب بلا لیں، بڑے عالم کو بلا لیں تو ہم بور ہو کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں کہ بھی مزہ ہی نہیں آیا، گفتگو کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ سرتال والا آ جائے، ٹپے دوڑے نوحے سنانے والا آ جائے، ہم جھومتے ہیں، داد بھی دیتے ہیں، ہم داد بھی دیتے ہیں، مگر پلے کچھ نہیں پڑتا۔ عزیزان گرامی قدر، امام الانبیاء کے غلاموں، جب دین فروخت ہونے لگے، دین کاروبار بن جائے اور مذہب وہ پیٹ کا دندہ بن جائے، تو پھر یہ رکابتیں، یہ چشمکیں، پھر یہ نفرتیں اور پھر یہ معاملات دین میں یہ بدعتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور یہ علماء سو کی وجہ سے، برے علماء کی وجہ سے، جنہوں نے صرف دین کو کاروبار بنا لیا۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ جہاں علماء سو ہیں وہیں علماء حق بھی موجود ہیں، علماء حق بھی موجود ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علماء کے بارے میں فرمایا، علماء حق کے بارے میں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور ایک دوسرے الفاظ کی اعراب کی تبدیلی کے ساتھ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہوں گے، انبیاء کی وراثت ہوں گے۔ میری امت کے علماء کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے نبی آتے رہے، ان کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو کنٹینیو رکھنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے دوسرا نبی آتا رہا، وہ ان کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتا رہا، ایک کے بعد دوسرا نبی، یکے بعد دیگرے۔ حضور نے فرمایا نبی آتے رہے، وہ دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے رہے، لیکن میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو میرے بعد اب یہ ڈیوٹی کن کی ہوگی؟ فرمایا اب قیامت تک میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب یہ دین کی تعلیمات قیامت تک آنے والی انسانیت کو اگر پہنچائیں گے تو وہ خوش نصیب میری امت کے علماء ہوں گے، میری امت کے علماء۔ تو ادھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علماء حق ہوں گے جو بغیر کسی خوف و خطر کے بات کریں گے، واہ واہ سبحان اللہ کروانے کے لیے۔ اب عزیزان گرامی قدر، جو آیات میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن رات کے عدل بدل میں، کبھی رات کبھی دن، ان کے بدلنے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ بحری جہاز، وہ کشتیاں جو پانی پر لوگوں کے لیے نفع کا سامان لے کر چلتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے برسنے والا پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها، جس کے برسنے سے یہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء کے علماء، وہ ذات اتنی قادر و قیوم ہے کہ وہ پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتی ہے، تو وہ اس قرآن کے ذریعے، ان الفاظوں کے ذریعے ہمارے مردہ قلوب کو وہ بھی زندہ کر سکتی ہے۔ ہمارے دل جو مردہ ہو چکے، زنگ آلود ہو چکے، ان سے زنگ وہ قرآن کے ذریعے اتار سکتی، مگر ہمیں قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ، اور ہم نے ہر طرف حیوانات کو، چوپایوں کو بچھا دیا، پھیلا دیا۔ وتصریف الریاح، اور ہوائیں چلتی ہیں ہواؤں کے چلنے میں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو ہم نے آسمان اور زمین کے درمیان معلق کر رکھے،
باری تعالیٰ ان میں کیا ہے؟ فرمایا لآیات لقوم یعقلون، فرمایا والارض لآیات، یہ نشانیاں ہیں لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے، فہم شعور رکھنے والوں کے لیے، جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ان مظاہر فطرت کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ ان کے دیکھنے سے ہمیں رب یاد آ جائے کہ وہ کتنا قادر و قیوم رب ہے، جس نے بادلوں کو، آسمان کو بغیر سکون کے ٹھہرا رکھا، جس نے سورج کو اتنا بڑا بنا رکھا ہے کہ وہ زمین سے کئی گنا بڑا، کہ ان مظاہر ہواؤں کے چلنے میں، زمین بنجر زمین کے زندہ ہو جانے میں، آسمانوں سے بادلوں کے برسنے میں، دن رات کے بدلنے میں، کشتیوں کے بحری جہازوں کا پانی پر چلنے میں، یہ ساری نشانیاں تاکہ لوگ رب تک پہنچے۔ مگر عزیزان گرامی قدر، ان چیزوں کے ذریعے سے نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ کر رب کے قریب ہو جائیں، اس کو یاد کریں، ہر چیز کا مرکز و محور رب کی ذات کو بنا لیں، اور ہماری زندگی کا ماٹو کیا ہو کہ لا مطلوبہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ، لا مطلوبہ الا اللہ، لا محبوبہ الا اللہ، اور ہماری زندگی کا ماٹو ہو کہ لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ، کہ اس کا ذہن اس بات کی گواہی دے کہ لا محبوبہ الا اللہ، کہ اس کے سوا کوئی محبوب نہیں ہے، ہر شے سے اس کی محبت ہو، مگر ہر شے سے کٹ کر وہ رب کو زیادہ محبوب جانے۔ لا مطلوب الا اللہ، وہ ہر شے کو طلب کرے جو اس کی ضرورت کی ہے، مگر وہ ہر شے کی طلب کو رب کی طلب پر بھاری نہ آنے دے، رب کو اپنا مطلوب رکھے، رب کی چاہت کرے۔ لا مقصود الا اللہ، اور ہر کام میں اس کا مقصد رضا الہی ہو، اور پھر اس کی آنکھیں ہر طرف دیکھیں، جدھر بھی دیکھیں وہ یہی کہے لا موجودہ الا اللہ، کہ میں جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے رب ہی نظر آتا۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر، اور انہی لوگوں کے بارے میں جو رب کو اپنا مطلوب، اپنا مقصود اور اپنا محبوب بناتے ہیں، پھر جب قیامت کا دن ہوگا نا، جنتیوں کو جنت مل جائے گی، دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اور کچھ لوگ اداس اداس، افسردہ افسردہ۔ یہ میں نے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ان کی شرح صحیح مسلم، اس کی پہلی جلد میں یہ حدیث مبارک مفہوم صرف بیان کرنا چاہوں گا، تشریح اور وضاحت میں نہیں جاؤں گا۔ جنتیوں کو جنت مل جائے گی، حساب و کتاب ہو جائے گا، کچھ لوگ افسردہ افسردہ، ایک سمت میں، ایک سائیڈ پہ پریشان۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، فرشتوں یہ کون لوگ ہیں؟ حالانکہ سب کچھ معلوم، کہ فرشتوں ان سے پوچھو یہ کیوں افسردہ ہے، یہ کیوں غمگین ہے، یہ کیوں غمزدہ ہے، افسردہ کس لیے؟ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ لوگوں کیا رب نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تمہیں نہیں ملا؟ جو نعمتیں رب نے تم سے وعدہ کر رکھی تھی وہ نعمتیں تمہیں نہیں ملی؟ وہ افسردگی کے عالم میں کہیں گے کہ مولا ہم راتوں کو جاگا کرتے تھے، ہم راتوں کو مسلوں کو تیری بارگاہ میں گریہ ازاری کر کے تر کر دیتے تھے، ہمارے مسلے، ہماری داڑیاں بھیگ جاتی تھی مولا، ہم نے یہ سارا کچھ جنت کے حصول کے لیے نہیں کیا تھا، جنت کی نعمتوں کے لیے مولا نہیں کیا تھا، حور و قصور کے لیے راتوں کا جاگنا، قرآن کو ایک رات میں ختم کرنا مولا ہم نے اس لیے نہیں کیا تھا
کہ ہمیں غر و قصور مل جائے. مولا ہماری نظر صرف تیری طرف رہتی تھی. ہماری ان تمام عبادات، ان تمام ریاضتیں، ان تمام مجاہدوں، ان تزکیہ کا اور اس تصفیہ کا اور شب بیداری کا اور راتوں کو جاگنے کا، قیام کا اور سیام کا مولا مقصد صرف ایک تھا کہ لا محبوب الا اللہ. مولا تیرے سوا ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے. لا مطلوب الا اللہ، تیرے علاوہ ہمیں کسی کی چاہت نہیں ہے. لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. مولا ہمیں بڑی چیزوں کی آرزو تھی کہ یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، لیکن ہم نے ہر شے کی مقصدیت کو تجھے پانے کے لیے قربان کر دیا تھا. مولا ہم نے اس لیے راتوں کو نہیں جاگا تھا، یہ سارا تزکیہ تصفیہ راگوتوں کی شب بیداری اس لیے نہیں کی تھی. آواز آئے گی فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ طالبان دیدار ہیں. ان کی پریشانی، ان کی افسردگی صرف جنت کے حصول سے ختم نہیں ہوگی، یہ میرا دیدار چاہتے ہیں. اتنی آواز ہوگی. پھر حدیث کے آگے الفاظ ہے کہ ان کے سروں پر اچانک نور چھا جائے گا، نور چھا جائے گا، اور وہ اس تعجب والے، حیران کی والے انداز میں اوپر دیکھیں گے کہ ان کے اوپر نور چھایا ہوا ہے. جب ان کی نظریں اوپر اٹھیں گی تو لوگوں، امام الانبیاء کے غلاموں، جو ہی وہ اوپر دیکھیں گے کیا دیکھیں گے کہ بلا حجاب اور بغیر پردے کے رب ان کے سامنے ہے، رب ان کے سامنے ہے. اور آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں، وہ بڑے دل دوست، دل کو مو لینے والے ہیں. کیا ینظرون الیہ وینظر الیہ، ان کے سامنے بلا حجاب رب ان کے سامنے ہوگا. اور کیسے؟ ینظرون الیہ وینظر الیہم، کہ وہ لوگ ینظرون الیہ وینظر الیہم، کہ وہ لوگ اپنے رب کو تک رہے ہوں گے اور رب اپنے ان بندوں کو تک رہا ہوگا، ان کو دیکھ رہا ہوگا. یہ ان کے لیے ہوگا جن کی زندگی کا مقصد لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ. مگر عزیزان گرامی قدر، آج ہم نے جو پھر اس مقام تک لوگ نہیں پہنچ پاتے، راستے میں ہرڈلز آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، آسان نہیں ہوتا منزل تک پہنچنا. پھر وہ راستے میں آنے والی ہرڈلز کو اپنا مطلوب، اپنا مقصود اور اپنا محبوب لا لیتے ہیں. کسی کے راستے میں دولت آتی ہے تو وہ دولت کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کسی کے راستے میں اقتدار آتا ہے، وہ اقتدار کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. کسی کے راستے میں حکومت آتی ہے، وہ حکومت کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا لیتا ہے. اور کوئی معیشت کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا لیتا ہے، کوئی وطن کو اپنا مطلوب اور مقصود بنا لیتا ہے. پھر اسی کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اسی کے لیے اثار کرتا ہے، اسی کے لیے اس کا جینا ہوتا ہے، اسی کے لیے اس کا مرنا ہوتا ہے. مگر جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا اعلان یہ ہوتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ان کی نمازیں بھی رب کے لیے ہوتی ہیں، ان کی قربانیاں بھی، اثار بھی رب کے لیے ہوتا ہے، یہاں تک کہ ان کا جینا بھی رب کے لیے ہوتا ہے اور ان کا مرنا بھی رب کے لیے ہوتا ہے. وہ جیتے بھی اپنے رب کے لیے، مرتے بھی اپنے رب کے لیے. عزیزان گرامی قدر، آج وطن سے ہمیں محبت ہے، ہونی چاہیے. اس دھرتی سے ہمیں محبت ہے، ہونی چاہیے، لیکن اتنی نہیں کہ رب کی محبت میں یہ رکاوٹ بن جائے. یہ ملک پاکستان ہم نے کس لیے حاصل کیا تھا؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ، تاکہ یہ اسلام کی لیبارٹری بن جائے، جہاں پر اسلام کے اصولوں کو پرکھا جائے اور ہر کوئی دیکھے کہ اسلام کتنا نکھرا ہوا نظام دیتا ہے.
مگر بدقسمتی سے یہاں پر رہنے والوں نے اس کو لیبارٹری میں نہیں بنایا، اس کو اور کچھ ہی بنا دی، اور جنہوں نے ہماری حفاظت کرنا تھی اب انہی سے ہمیں اپنی جان و مال کا خطرہ ہے۔ جو قانون کے رکھوالے تھے، محافظ تھے، جنہوں نے اس پاکستان کی چوکیداری کرنی تھی، اب انہی سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ اور کسی دوست نے بڑی خوب بات کر دی کہ اب پہلے ہم کشمیر کے لیے دعا کرتے تھے کہ مولا ہماری ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنا، اب پاکستان کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ پاکستان میں ہماری ماؤں بہنوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھنا۔ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، ہاسپٹلز میں جتنے جدید ہاسپٹل ہیں اتنے ہی فحاشی بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے، جتنی بڑی یونیورسٹیاں، ہر ادارہ ناکام ہے، ناکام دکھائی دیتا ہے، مجبور دکھائی دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر ہم نے بھی آنکھیں بند کی رکھی، ہم بھی خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں، اور حالت کیا ہے ہماری کہ نکی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پچھان کے سو گئے، نکی چادر تان کے سو گئے تے مالک چور پچھان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا تے جاگن والے جان کے سو گئے۔ جنہوں نے جاگ کر اس کی حفاظت کرنا تھی وہی ریٹ کرتے ہیں، وہی ماؤں بہنوں کی ویڈیو بناتے ہیں، سب کے سامنے رکھتے ہیں، یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ نتیجتاً آخری بات کر دوں، آخری دو چیزیں ہیں، مایوسی ہے، مایوسی ہے 12 سے 14,000 پروفیشنلز آپ کے ملک چھوڑ کر چلے گئے، اور کل ایک دوست بتا رہا تھا کہ 40,000 کے قریب روزانہ پاسپورٹ جمع ہوتے ہیں، اس ملک کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مایوسی ہے، خوف ہے، ڈر ہے، ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، خوف ہے، اتنا خوف و ہراس ہے کہ کوئی حق بات بیان نہیں کر سکتا۔ ہے کسی کی جرت کہ وہ کسی کو للکار سکے، کسی کی غلطی کو پکڑ کر اس کو نومینیٹ کر سکے؟ اٹھا لیے جاتے اور لاپتہ کر دیے جاتے، کوئی حق کی آواز کو بلند نہیں کر سکتا، اتنا خوف ہے۔ اور دوسری بات، کیوں لوگ باہر جا رہے ہیں؟ بھوک کی وجہ سے، کچھ نہیں مل رہا۔ مائیں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنی عزت کو فروخت کر رہی ہیں، صرف ایک تھیلا لینے کے لیے، ایک تھیلا آٹے کا لینے کے لیے۔ بچیاں بیچاری جو معصوم ہیں، وہ یونیورسٹیز میں، سارے اداروں کی یہی حالت ہے، یونیورسٹیز میں اپنی سی جی پی کو بڑھانے کے لیے پروفیسرز کے ساتھ اور سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کے جنسی تعلقات ہیں، جنسی احتساب ہو رہا ہے۔ دو چیزیں ہیں اس وقت، اور بالخصوص پاکستان میں، بھوک ہے اور دوسرا خوف۔ اب یہ کیسے دور ہوگا؟ یاد رکھ لے، کوستے رہنے سے نہیں، دعائیں مانگنے سے نہیں یہ ختم ہوگا۔ کون دعائیں نہیں کر رہا کہ مولا ان ظالموں سے ہمیں چھڑا دے؟ ہر نماز میں دعا آتی ہے، ہر نمازی کی یہ التجا ہے، دعائیں کرتے ہیں کہ مولا ان غداروں سے، ان رکھوالوں سے اور ان بے ایمانوں سے، ظالموں سے، جابروں سے اے اللہ ہمیں نجات دے دے۔ دعائیں مانگتے ہیں، خوف ہے، اور دوسرا بھوک، بالخصوص پاکستان میں۔ اب اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ آئیے قرآن کی طرف 30ویں پارے میں آ جائیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ فرمایا لوگو یاد رکھنا، میں تمہیں آزماؤں گا، بھوک دے کر، پیاسا رکھ کر، تمہیں خوف دے کر، ڈر دے کر میں تمہیں آزماؤں گا،
لیکن یاد رکھنا ایک کام تم کر لینا، 2 کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ ایک کام رب کہتے ہیں میں تمہیں دیتا ہوں کہ تم کرو، ایک کام تم نے کرنا ہے، 2 کام اس رب نے اپنے ذمہ لے رکھے۔ اس کی شان دیکھو، مولا کون سے 2 کام؟ فرمایا بتاتا ہوں، وہ ایک کام جو تم نے کرنا ہے وہ کیا ہے، اور جو میں نے 2 کام کرنے ہیں وہ کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اپنے چہروں کو رب کعبہ کی طرف کر لو، بیت اللہ کی طرف کر لو، اپنی سمتوں کو کعبہ کی طرف کر لو، اپنے چہروں کو سارے معبودان باطلہ سے موڑ کر رب کی طرف آ جاؤ۔ ایک کام یہ تم کر لو کہ میرے گھر کی طرف آ جاؤ، میرے بن جاؤ، میری طرف رجوع کر لو۔ لا تمہارا زندگی کا مقصد لا مطلوب الا اللہ، تمہاری زندگی کا مشن لا محبوب الا اللہ، تمہاری زندگی کا موٹو لا موجود الا اللہ، تمہاری زندگی کا مقصد وحید لا مقصود الا اللہ ہو۔ تم میری طرف رخ کر لو، میری طرف آ جاؤ۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس کعبے کے رب کی طرف تم آ جاؤ، اس کی عبادت تم کر لو۔ مولا تو 2 کام کیا کرے گا؟ فرمایا الذی اطعمهم من جوع وآمن من خوف، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم رخ اپنا کعبے کی طرف کر لو گے تو 2 کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ کیا؟ کہ اگر بھوک لگے گی تو روٹی میں دوں گا، اور اگر خوف آئے گا تو اس خوف میں امن میں خدا عطا کروں۔ یہ سورہ مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، کبھی توجہ نہیں کی۔ میری طرف آ جاؤ، بھوک لگے گی کھانا میں دوں گا، رزق میں دوں گا، اور اگر خوف ہوگا تو امن میں عطا کروں گا۔ عزیزان گرامی قدر، اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی اس نشست کے صدقے سے اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی کا ذوق، عبادت کا شوق اور آخرت کا خوف عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔